مشرق وسطیٰ کا خطہ امن اور جنگ کے درمیان پھنسا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی خبریں ہیں تو دوسری طرف حملے اور جوابی حملے بھی چل رہے ہیں۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا کہ جہاں سے ایران کے صوبے ہرمزگان کے جزیرے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ ہوا تھا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے گورو کاکشیم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ادھر کویتی فوج نے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف مذاکراتی عمل چل رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، براہ راست مذاکرات تو نہیں ہو رہے، جبکہ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دشمن کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے جوہری ہتھیاروں سے متعلق CNN کی رپورٹ کو فیک قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، اس پر معاہدے میں تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ اب معاملہ جائے گا کس طرف؟ ہم اور مذاکرات سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ شیام صاحب، یہ بنیادی طور پہ سارا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ وہاں اسکوائر ون پہ کیسے چلا گیا کہ حملے ہو رہے ہیں پھر جواب ہو رہا ہے؟ اس بیچ کہیں وہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا ابراہم اکارڈ کا، اس کو لے کر تو بہت ساری چیزیں تھوڑا سا بیک گیئر پہ تو نہیں چلی گئیں، یعنی تھوڑا پیچھے کی طرف تو نہیں ہو گئے معاملات، ڈیفینسو تو نہیں ہو گیا سلسلہ؟ دیکھو عبید، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کا اس کی ٹائمنگ جو جس طریقے سے آئی ہے سامنے، وہ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن وہ کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بنیادی مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ الٹیمیٹلی یہ کروانا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ جی ایران کا جو امریکہ کے ساتھ جھگڑا ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے، وہ اصل جنگ جو ہے وہ چین کے خلاف ہے کہ وینزویلا سے تیل بند کرنا ہے، ادھر سے بند کرنا ہے۔ اب یہ آ رہا ہے کہ جی ابراہیم اکارڈ میں شامل لوگوں کو کرنا ہے، جس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ لوگ کوئی اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 ملکوں نے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جنہوں نے پوائنٹ بلینک منع کر دیا، قطر، سعودی عرب، پاکستان نے، کہ کسی صورت میں بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے جب تک کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد، اوسلو ایکارڈ اور پھر یہ جو 2 ملکوں کے بارے میں کہا گیا 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوتا، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں حقیقت کیا ہے عبید، اس وقت یہ ہے کہ آج نیو یارک ٹائم کی سٹوری دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں پین وائڈنس۔ تو اب یہ کہ جتنی مشکلات ڈومیسٹکلی امریکہ کی ہو چکی ہیں، دیکھیں نا اب لیٹسٹ اطلاع آ گئی ہے کہ $450 ہر مہینے جو ہے نا وہ ایک عام امریکی کو دینا پڑ رہا ہے۔ 59 بلین ڈالر ایڈیشنل ان کو دینا پڑا ہے۔ آئل کمپنیاں آپ دیکھ لیں، اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز جو ہے نا ان کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب اس کو چھپانے کے لیے اب اتنا زیادہ دباؤ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، وہ کیا کریں؟ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی لابی اسرائیل سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ ان کو کسی طرف جانے نہیں دیتی۔ اب 2 چیزیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج مجھے پتہ چلی ہیں، ایک تو یہ کہ MOU کہیں، انڈرسٹینڈنگ کہیں، معاہدہ کہیں، جو بھی کہیں، وہ کہتے ہیں باقاعدہ اس پہ ایک قسم کا ایگریمنٹ بڑے واضح طور پہ ہو چکا ہے، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دونوں ڈینائی نہیں کر رہے۔ اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ اب لیٹسٹ اطلاع ہے کہ جس پہ ایران کو بہت غصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو ہمیں کہہ رہے ہیں جی معاہدہ کر لیتے ہیں جلدی، دوسری طرف آپ پورا اسرائیل کو موقع دے رہے ہیں کہ لبنان میں جتنی مارا ماری کر سکتا ہے، جتنی جگہوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، دیکھیں نا مشہور قاصل، اس پہ انہوں نے پہاڑی پہ جا کے قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں 15 سے 20% علاقہ اگر ان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو ایک گریٹر اسرائیل بنانے میں یہ ان کے کام آئے گا۔ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پھنس گئے ہیں، دوسری طرف اپنی عوام کو دیکھ لیں، تیسری طرف آپ دیکھ لیں ایک CNN کی خبر دلوائی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان کے یہ خبر حکومت کی طرف سے دلوائی گئی ہے، یہ لوگوں کو میسیج ہے کہ جی ہمارا اسلحہ ختم ہو رہا ہے، میزائل ختم ہو رہے ہیں، ہمیں 1 سال اور لگے گا اگر دوبارہ حملہ کرنا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے عبید کہ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ دونوں جنگ میں نہیں جائیں گے، جنگ نہیں ہوگی، یہ نیریٹو کی اب جنگ لڑی جائے گی، میدان میں تو نہیں اب جائے گی، لیکن اپنا بیانیہ بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری آپ دیکھ لیں، پرسوں رات تک کی میری اطلاع یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، پھر بیچ میں آپ نے دیکھا کچھ حملے ادھر ہوئے، لیفٹ ہوئے، رائٹ ہوئے۔ آبنائے ہرمز پہ جھگڑا تھا، اب میری اطلاع عبید کے آبنائے ہرمز پہ امریکی اس بات پہ مان گئے ہیں، صرف لفظ چینج ہوں گے کہ جی یہ کنٹرول آپ مل کے کریں گے، ٹول کا لفظ نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں جی انتظامی اخراجات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیں گے۔ تو ایک لحاظ سے امریکہ نے یہ ان کی جس کو کہنا چاہیے اس کنٹرول کو مان لیا ہے۔ اب آگے جو مسئلہ بن رہا ہے ان کے لیے، جو بڑا انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی نیوکلیر ٹیسٹ ہے، پہلے کا تباہ کر دیا ہے، پھر کہا جی آپ ان کو دیں، کسی کو دیں، ہمیں دیں، فلانے کو دیں۔ اب یہ بھی بڑی حد تک چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اصل مسئلہ پھنس گیا ہے کہ جو اب ایران کہہ رہا ہے کہ جی $20 بلین تو آپ ہمارے احساسوں میں جو دیے ہیں آپ نے فوراً دیں۔ امریکہ کہتا ہے وہی جی پرائمری سینکشن ختم ہوگی، سیکنڈری سینکشن ختم ہوگی، اس کے بعد آپ کو پیسہ ملے گا۔ لیکن اب کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ گلوبل اکانومی پش بیک میں گئی ہے، ان کا نقصان ہوا ہے، اب اتنا شدید پریشر ہے ان کے اوپر کہ اس کو جنگ کو ختم کریں اور جو بھی کرنا ہے جلدی سے کر کے دکھائیں۔ جی عبید۔
اچھا، اس میں بنیادی طور پہ ظاہر ہے ہمارا کردار بڑا اہم رہا ہے، اور اس کو پھر ابراہیم اکارڈ کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس پہ سوالات بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ظاہر ہے ہماری کوشش تو امن کے لیے اور اسرائیل کو لے کر تو ہمارا موقع بڑا واضح ہے اس وقت. اب ایگزیکٹلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ چینج کر کے وہ آبنائے ہرمز کے لیے معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں کیا کوئی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے اس ایم او یو کی، معاہدے کی، جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، یا ابھی دلی دور است؟ دیکھو عبید، جو کل پیٹ ہیگسیٹ نے بیان دیا نا، وہ سنگاپور ڈائلاگ میں وہاں جا کے جو ارسال ہوتا ہے، ادھر سے ہمارے ایک گئے ہوئے ہیں جی کمانڈر اپنا منگلا کے، وہ بھی گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی بڑی انہوں نے زبردست باتیں وہاں پہ کی ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے پیٹ ہیگسیٹ نے جو بات کہی ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں کی تھی. اس بات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے، اور یا آپ دیکھ لیں جے ڈی وینس کہتے تھے، جو فیلڈ مارشل ہمارے آصم منیر کا رول ہے اور پرائم منسٹر کا، انہوں نے بڑے واضح طور پہ بلکہ اسحاق ڈار کا بھی نام لیا ہے کہ ان لوگوں کی جو ایک نیوٹرل اور آنیسٹ بروکر کے طور پہ پاکستان کام کر رہا ہے، یہ 3 لوگ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہیں نہ کہیں معاہدہ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ ایک بیان دیتے ہیں، رات کو کچھ، صبح ٹویٹ کچھ اور کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہماری مطلب کا بالکل پوری طرح سے طے ہو رہا ہے، ایران نے ہماری ساری باتیں مان لی، صبح اٹھ کے کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو میں یہ حملہ کر دوں گا. دیکھیں اب مشکلات کس کی ہیں؟ لیکن سب سے زیادہ مشکلات عبید تو امریکہ کی ہیں نا. دیکھیں نہ رژیم چینج ہوا، نہ آپ دیکھ لیں بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے، نہ حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. لوگ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا امریکہ کو کہ آپ نے پیچھے کیسے ہٹنا ہے. صرف آخری بات اس پہ عبید یہ ہے کہ وہ جو سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ 2015 کا جے سی پی او تھا نا، اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ بہتر کر دیں تاکہ میں جا کے امریکی قوم کو بتا سکوں کہ اوباما سے بہتر میں نے وہ یہ بس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوباما سے بہتر ڈیل جو ہے اطلاعات یہی ہیں کہ یہ ہونا ہے الٹیمیٹلی اس طرف جانا ہی جانا ہے. اب جس طریقے سے سعودی عرب، قطر اور یو اے بھی واپس وہ بھی واپس آ گئے. اس میں بھی خبر ہے کہ اب جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی بات ہو رہی تھی، پاکستان سے انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا جب سے انہیں یقین ہو گیا کہ ان پہ دوبارہ جو حملے کیے گئے تھے وہ ملیشیا اپنا عراق میں بیٹھ کے انہوں نے اڈا بنایا تھا، انٹروین کیے تھے، تو وہ بھی سوری کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. احسان صاحب یہ اس کو ختم کرنا ہے اب آپ کی اجازت سے. بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. یقینی طور پر امریکی صدر جو ہیں وہ جنگ کے بیچ بھی جو مارکیٹ کے ساتھ اس وقت اس کے اتار چڑھاؤ پر ٹریڈنگ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں، وہ اٹ سیلف ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہ صبح کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ کہیں اور جاتی ہے اور شام میں وہ کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال امریکہ کے اہداف کیا اور امریکہ چاہتا کیا، یہ تو خیر امریکہ کو خود بھی پتہ ہے، لیکن وہ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر پا رہا اور کیوں نہیں بتا پا رہا اپنی قوم کو بھی، یہ ایک سوال ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.